گزشتہ دنوں میں میر مظفر حسین ضمیر کا مرثیہ پڑھا رہا تھا اور اسی مرثیے کے کچھ بند آج میں پڑھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ان بندوں میں جناب علی اکبر کی معرکہ آرائی کا حال شاعر نے نظم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، تھے کاسے سر دشمنوں کے ٹھوکریں کھاتے، وہ تخم شتر مرغ کی صورت نظر آتے، تیروں کے عقاب اپنی یہ صورت ہیں دکھاتے، تامہ جگرے لشکر آدھا کا بناتے، مجروح بس ایک تیر میں 100 کا جگر ہو، جس طرح کے 100 دانوں میں رشتے کا گزر ہو۔ اب کہتا ہے جیسے پیالے زمین پہ جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، بکھرتے ہیں، ادھر ادھر جو ہے وہ لڑکتے رہتے ہیں، ایسے ہی سر روپی پیالے جو ہے وہ میدان قتال میں لڑک رہے تھے، ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شتر مرغ کے انڈے ہوں جو بکھرے پڑے ہوں۔ تیروں کے عقاب اپنی یہ صورت ہیں دکھاتے، کہتا تیروں کے عقاب اپنی یہ صورت دکھاتے ہیں، تامہ جگرے لشکر آدھا کا بناتے، کہ وہ تیروں کے عقاب دشمنوں کے جگر کو اپنا لقمہ بنانے کے لیے تیار رہتے۔ مجروح بس ایک تیر میں 100 کا جگر ہو، کہتا ہے ایک تیر جو ہے وہ 100 دشمنوں کے جگر کو چھلنی کر رہا تھا، ویسے جیسے تسبیح کے 100 دانوں میں ایک دھاگا جو ہے وہ اس کا گزر ہوتا ہے۔ ایک آن میں لشکر متفرق ہوا سارا، کہتا ہے ایک پل بھر کی دیر تھی علی اکبر کے جو ہے وہ تلوار نکال کے میدان جنگ میں آگے لڑنے کی، کہ وہ لشکر جو متحد تھا، ایک جگہ اکٹھا تھا، وہ بکھر گیا، ایک جگہ پر ٹھہر کر ہوا اجماع دوبارہ، اور کہتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ بکھر کے بھاگے اور پھر کسی دوسری جگہ جا کے وہ ٹھہرے اور وہاں انہوں نے اجماع کیا، مشورہ کیا آپس میں۔ نعرہ پہ سر سعد نے سرداروں کو مارا، کہتا ہے عمر ابن سعد نے جو ہے وہ یزید کے لشکر کے سرداروں کو جو ہے وہ آواز دے کے زور سے پکارا اور یہ کہا، اکبر سے کرو مکر کوئی جلد خدا را، کہتے ہیں تم کو خدا کا واسطہ اکبر سے جلدی کوئی مکاری کی چال چلو اور ان کے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی اور دغا بازی جو ہے وہ دکھاؤ تاکہ یہ قتل کیے جا سکیں۔ زور اس میں ہے 3 اور اکیلا یہ جری ہے، کیوں مکر کرو اس کے ساتھ؟ اس لیے کہ یہ دیکھنے میں تو جری بہادر اکیلا ہے، لیکن اس میں 3 شخصیتوں کی قوت موجود ہے، حیدر ہے، پیمبر ہے، حسین ابن علی ہے۔ کہتا یہ اپنی جگہ حیدر بھی ہے، اپنی جگہ محمد مصطفیٰ بھی ہے اور حسین ابن علی بھی ہے۔ 2 شخص تھے لشکر میں عراقین کے مشہور، تھا ابن علی ایک تو ایک صالح مغرور، استاد عرب تھے فن نیزہ میں وہ مقہور، کچھ مشورہ کر کر کے وہ لشکر سے ہوئے دور، ایک روبرو اکبر کی زود کشت پر آیا، نیزے کو ہلاتا ہوا ایک پشت پر آیا۔ کہتا ہے عراق کے یزید کے لشکر میں 2 بڑے مشہور پہلوان تھے، ایک ان میں جو ہے وہ ابن علی تھا اور ایک کوئی جو ہے وہ صالح مغرور تھا۔ یہ دونوں جو ہے وہ فن نیزہ بازی میں عرب میں استاد مانے جاتے تھے، اللہ کا قہر ان دونوں پر نازل ہو، یہ نیزہ بازی میں جو ہے وہ بڑے استاد مانے جاتے تھے۔ کچھ مشورہ کر کر کے وہ لشکر سے ہوئے دور، کہتے ہیں انہوں نے آپس میں کچھ بات چیت کی، صلاح مشورہ کیا اور وہ لشکر سے جو ہے وہ
دور ہو گئے۔ ایک روبرو اکبر کی زود کشت پر آیا، کہتا ہے ایک جو ہے وہ اکبر کے چہرے کے سامنے ان کے جو ہے وہ نشانے پر آیا، نیزے کو ہلاتا ہوا ایک پشت پر آیا، کہتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ حضرت علی اکبر پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ دونوں سے غرض چلنے لگے نیزہ خونخوار۔ کہتا قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت علی اکبر بیک وقت ان دونوں سے لڑ رہے تھے، اور کبھی اس کو نیزہ مارتے اور کبھی اس کو نیزہ مارتے، گہ اس کا گہ اس کا کھڑے روکتے تھے وار۔ کہتے ہیں کبھی اس کا وار روکتے تھے اور کبھی جو ہے وہ جو پیچھے دشمن آیا تھا اس کا وار روکتے تھے۔ ایک بار الٹتی تھی پلٹتی تھی، اور ایک بار کہتے ہیں ایک بجلی جو ہے وہ الٹتی تھی تو دوسری پلٹتی تھی ہر بار۔ گھوڑا تھا ویاکل کا بنایا ہوا رہوار۔ کہتا ہے یہ گھوڑا تھا کم مشین کا بنایا ہوا جو ہے وہ رہوار تھا کہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ گھوم رہا تھا، ناچ رہا تھا۔ نیزہ وہ نہ تھا شعلہ جوالا ہوا تھا، گردے مہ رخسار عجب حالا ہوا تھا۔ کہتا ہے حضرت علی اکبر کے ہاتھ میں وہ نیزہ نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے شعلہ جوالا ہو۔ شعلہ جوالا آگ کی وہ چنگاری جو ہے وہ ہوا کے ساتھ جو ہے وہ ناچتی ہوئی چلتی ہے، گھومتی ہوئی بونڈر کی طرح۔ وہ نیزہ ایسے جو ہے وہ چل رہا تھا، گھوم رہا تھا۔ گردے مہ رخسار عجب حالا ہوا تھا۔ کہتا ہے چاند جیسے جو ہے وہ چہرے کے سامنے یہ نیزہ ایک حالے کی طرح تھا، ایک سرکل کی طرح جو ہے وہ تھا۔ کہتے تھے ملک جرأت اکبر پر فدا ہیں۔ فرشتے اکبر کی جنگ دیکھ کے تعریف کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ علی اکبر کی جرأت، ان کی ہمت، ان کے حوصلے پر قربان ہو جائیں۔ گویا احد و بدر میں محبوب خدا ہیں۔ کہتا ایسا لگتا ہی نہیں کہ کربلا کے میدان میں علی اکبر لڑ رہے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے احد اور بدر کے معرکے میں پیغمبر اکرم جو ہے وہ جنگ کر رہے ہوں۔ جن کہتے تھے خود آج علی گرم وغاں ہیں۔ کہتا اور جنات حضرت علی اکبر کی جنگ کو دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ علی اکبر نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے علی خود آج جو ہے وہ جنگ میں مصروف ہیں۔ دو دو سے تو لڑتے ہیں مگر ہوش بجا ہیں، حوریں یہی کہتی تھیں کہ زہرا جو رضا دیں، کوثر کا بھرا جام ابھی لا کے پلا دیں۔ کہتا ہے دنیا کا اصول ہے کہ ایک سے ایک جنگ کرتا ہے، تبھی ہوش جو ہے وہ ٹھکانے نہیں رہتے، لیکن حضرت علی اکبر 3 دن کی بھوک اور پیاس میں بیک وقت دو سے جنگ کر رہے تھے، اور ان کے ہوش اور حواس ٹھکانے تھے، اور ان کی جنگ کو دیکھ کے جنت کی جو ہے وہ مخلوق حوریں آپس میں یہ کہہ رہی تھیں کہ حضرت علی اکبر کی جدہ جناب فاطمہ زہرا اگر ہمیں اجازت دے دیں تو ہم جو ہے وہ جنت کی نہر کوثر کا جام انہیں لا کے جو ہے وہ ابھی پلا دیں۔ حوروں سے یہ فرماتی تھیں خاتون قیامت۔ کہتا جناب زہرا کے لیے خاتون قیامت کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے۔ کہتا حوروں سے جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا یہ ارشاد فرماتی تھی، ایک آدھ گھڑی اور ہے یہ پیاس کی شدت، کہ 1-2 پل کی بات ہے کہ پیاس کی شدت یہ اور حضرت علی اکبر کے گلے میں ہے۔ کیا ہوے گی اس مادر غم دیدہ کی حالت، اس لال کے لینے کو گئے شاہ ولایت۔ کہتے ہیں ابھی 1-2 پل بس یہ پیاسا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آب خنجر سے اس کی پیاس بجھ جائے گی، تب غم دیکھنے والی ماں کی حالت کیا ہوگی۔ اس لال کو لینے گئے شاہ ولایت۔ کہتا ہے یہ اس لال کو جو ہے وہ لینے امام حسین جب جائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک دم میں کلیجے پر سینہ کھاتا ہے اکبر،
حورو لب کوثر پر چلا آتا ہے اکبر. کہتے ہیں بس ایک پل کی دیر ہے، ابھی اس کے کلیجے پہ جو ہے وہ سنان لگے گی، علی اکبر کے جو ہے وہ سینے میں نیزے کی انی چبھے گی، اور اے حورو تم جو ہے وہ بےتاب ہو اسے پانی پلانے کے لیے، کوثر کا جام پلانے کے لیے، تو پریشان نہ ہو، بس یہ ابھی جو ہے وہ سینے پہ نیزہ کھا کے لب کوثر آ رہا ہے. یہاں وار کیا پشت پا صالح نے پذارا. کہتا ادھر پیٹھ پہ صالح نے اچانک حملہ کیا. اکبر نے پلٹ کر وہیں نیزہ اسے مارا. کہتے ہیں جیسے اس نے پیٹھ پر وار کیا تو اکبر وہیں پلٹے اور پلٹ کے اس کے جو ہے وہ اسے نیزے سے زخمی کیا. اتنے ہی پلٹنے نے غضب کر دیا سارا، بس سر کے بل آیا نہ رہا سانس کا یارا. کہتے ہیں اتنے ہی پلٹنے میں جو ہے وہ غضب ہو گیا کہ دوسرے نے جو ہے وہ نیزہ مار دیا، اور سر کے بل وہ جو ہے وہ نیچے آیا، سانس لینے کی جو ہے وہ ہمت نہ رہی. وہاں شاہ گرے بانو کو غش آ گیا گھر میں. کہتا اور جیسے ہی اکبر سر کے بل زمین پر آئے، ویسے ہی خیمے کے قریب امام حسین زمین پر گر گئے، اور خیمے میں جو ہے وہ جناب شہربانو کو غش آ گیا. کہتے ہیں صالح نے ایک نیزہ علی اکبر کی پشت پر مارا تھا، لیکن اس ایک نیزے نے 3 سوراخ کیے. ایک سوراخ علی اکبر کے جگر میں تھا، دوسرا امام حسین کے جگر میں تھا، اور تیسرا جناب شہربانو کے جگر میں تھا. جب توڑ کلیجے کو گیا پشت میں بھالا، تھرا گئے اکبر تو اٹھا سینے سے نالا. کہتا ہے جب کلیجے کو توڑ کے جو ہے وہ نیزے کا بھالا، نیزے کی نوک پشت میں جو ہے وہ گھس گئی، تو اکبر جو ہے وہ کانپ گئے، اور ان کے سینے سے جو ہے وہ خون کا فوارہ نکلنے لگا. لاہری جرت وہیں نیزے کو نکالا، غش آ گیا ہر چند بہت دل کو سنبھالا. کہتا ان کی ہمت کی میں کیا تعریف کروں. علی اکبر نے اس عالم میں بھی اپنے جوش، اپنی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نیزے کو سینے سے نکالا، اور جب سینے سے جو ہے وہ نیزے کو نکالا تو بے ہوشی طاری آ گئی. ہر چند بہت دل کو سنبھالا. کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے بہت اپنے آپ کو غش سے بچانے کی کوشش کی، لیکن کچھ ایسا شدید زخم تھا کہ وہ زخم کی تاب نہ لا کے بے ہوش ہو گئے. جب چھائی اجل اس دل مایوس کے اوپر. کہتے ہیں جب اس مایوس دل کے اوپر موت طاری ہو گئی اور حضرت علی اکبر کو موت کے آثار دکھنے لگے، کس یاد سے سر رکھ دیا قربوس کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ بڑی مایوسی کے عالم میں علی اکبر نے گھوڑے کے ہرنے پر، جس میں جو ہے وہ چھاگل اور شکار وغیرہ باندھا جاتا ہے، اس کے اوپر اپنا سر رکھ دیا. تھیں برچھیاں بھی، نیزے بھی، تلواریں بھی ہر سو. کہتا اور جب علی اکبر نے قربوس کے اوپر سر رکھ دیا تو لشکر پھر جو ہے وہ برچھیاں لے کے، نیزے لے کے، تلواریں لے کے چاروں طرف سے جو ہے وہ آ گیا، اور اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا. امامہ بھی پرزے ہوا کٹ کٹ گئے گیسو. کہتا ہے جو سر پہ امامہ بندھا ہوا تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرنے لگا، اور زلفیں جو ہے وہ کٹ کٹ کے زمین پر گرنے لگیں. کہتے تھے کہ آتی نہیں بابا کی کہیں بو. کہتے ہیں اور جب حضرت علی اکبر کے جسم پر یہ حملے ہو رہے تھے تو اس وقت حضرت علی اکبر کی زبان پہ فقرے تھے کہ بابا کی خوشبو کہیں محسوس نہیں ہو رہی ہے. کی گھوڑے نے اپنے سے بچانے میں تگو دو.
کہتے ہیں گھوڑے نے بڑی کوشش کی کہ وہ حضرت علی اکبر کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرے. وارث تو نہ تھا کوئی بجز پنجتن اس کا، جس طرح سے چاہا کیا ٹکڑے بدن اس کا. کہتا حضرت علی اکبر کا اس میدان قتال میں کوئی بھی وارث نہیں تھا سوائے پنجتن کے. پیغمبر، علی، جناب فاطمہ، امام حسن اور امام حسین، ان کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ ان کا وارث بچانے والا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. اس لیے لشکر یزید نے جس طرح چاہا اس طرح ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان پر حملہ کیا. شادی سے لگے چار طرف لوگ اچھلنے. کہتا اور جب حضرت علی اکبر کا یہ حال لشکر نے کرنا شروع کر دیا تو لوگ یعنی لشکر یزید خوشی سے جو ہے وہ اچھلنے لگا. اس شور میں دی کوچ کی آواز دہل نے. کہتا ہے یہ خوشی لشکر یزید میں جو ہے وہ ہو رہی تھی کہ موت کا پیغام جو ہے وہ آ گیا. اس شور میں دی کوچ کی آواز دہل نے. کہتا ہے ڈھول نے جو ہے وہ، نقارے نے جو ہے وہ چلنے کی آواز جو ہے وہ سنائی. کہتے تھے کہ مت دیجیو زخمی کو نکلنے. اور وہ لشکر یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ زخمی کو اس گھیرے سے نکلنے مت دینا. بس باغ پکڑ لی وہیں گھوڑے کی اجل نے. کہتا موت نے جو ہے وہ گھوڑے کی لگام وہیں پکڑ لی. پاتا نہ کہیں راہ نکلنے کو وہاں تھا، گھوڑا صفت تختہ تابوت رواں تھا. کہتا گھوڑا بہت کوشش کر رہا تھا کہ اس فوج کے بیچ سے نکل جائے، لیکن اسے اس لشکر یزید کے ہجوم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا. وہ ایسی جگہ تھا. گھوڑا صفت تختہ تابوت رواں تھا. کہتا ہے جیسے لوگ جو ہے وہ جنازہ لے کے جو ہے وہ چلتے ہیں، ایسے گھوڑا علی اکبر کو لے کے جو ہے وہ بڑے دھیرے دھیرے جو ہے وہ چل رہا تھا. آج اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل.